وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے، محفل کے آداب عرض کیے گئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، ان آداب اور ان کے علاوہ جتنے آداب ہیں ان کی ہمیشہ پاسداری کی، ہمیشہ عملداری کی دل و جان سے توفیق عطا فرمائے۔ ادب محبت کا تقاضا ہے، ادب محبت کا تقاضا ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ جلیل القدر تابعی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبت اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ محبت کی تعریف یہ میری اور آپ کی، اس دور کی کسی عالم کی نہیں ہے، بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، امت جن کی بزرگی اور شرافت اور عظمت کی قائل ہے حضرت سفیان، کہ محبت اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ محبت کا مطلب ہی اتباع ہے۔ آج کی نشست میں اور آئندہ آنے والی چند نشستوں کے اندر اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت قرآن نے کیا بیان کی ہے، آپ کے فرامین اس بارے میں امت کی کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں، اور پھر اس سے آگے چلیں تو امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کر کے دکھائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے لے کر آج کے دور تک امت مسلمہ کے وہ علماء، وہ مشائخ اور وہ مسلمان جنہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت مثالی طور پہ حاصل کی، ان کے واقعات زندگی سے ہم سبق سیکھیں، ان روشن مثالوں سے ہم روشنی لیں، ان پرکیف فضاؤں میں ہم ایمانی سانس کو بحال کریں۔ اس مقصد سے قرآن و حدیث اور امت کی، حضور کی اتباع کرنا، اس حوالے سے آج کی نشست اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ ایک ایک لفظ
قرآن کا ایک ایک آیت، ہر سورت، ہر قرآن کے صفحے کے اوپر ہر لفظ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن کی تعریف اطاعت رسول اور اطاعت الہی۔ لیکن چند آیات ترتیب کے ساتھ نمبر وار، اس لیے تاکہ قرآن پاک کا نور ہمارے دلوں میں اترے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ میں آ سکے۔ اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی رکاوٹ انسان کی لا علمی ہے، دین سے دوری ہے، شیطان کے بہکاوے ہیں، نفس کے پھسلاوے ہیں، معاشرتی رکاوٹیں ہیں، دنیاوی رسم و رواج ہیں۔ یہ ساری رکاوٹیں انشاءاللہ قرآن مجید کے اس پاک فیضان سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت مبارکہ مشہور خطبے میں پڑھی گئی، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آپ امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اگر آج کوئی انسان اللہ سے، اپنے خالق سے محبت کا دعوے دار اور اقرار کرنے والا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارے۔ انعام، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور گزشتہ کچھ گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ ولی کی تعریف یہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو، آدھی تعریف ہے۔ جس سے اللہ محبت کرے وہ ولی ہے۔ اور ولی بنتا کیسے ہے؟ فاتبعونی سے۔ یہی قرآن نے کہا کہ تم میری اتباع، حضور کی اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی تمہیں اپنا ولی دوست بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ اپنے ولیوں کے گناہوں کو کبھی رہنے نہیں دیتا، تمہارے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اسی طرح اسی سے اگلی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اطاعت چھوڑ دو گے۔ تولا، یہ تولا کے معنی پیٹھ پھیر کے چلے جانا، منہ پھیر لینا، بات نہ ماننا، اعراض کرنا، حکم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لینا، سنت نبوی کو چھوڑ کر اور دنیا کے راستوں پہ چل پڑنا۔ اگر تم منہ پھیر لوگے تو اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے دونوں آیات کو ملائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت اور رحمت حاصل کرنی ہے تو راستہ اللہ ایک ہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور حضور کی اطاعت۔ اور سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 132 میں فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت برسائی جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رحمت فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، رحم مانگتے ہیں، رحمت کے سوالی ہیں، تو خالق خود راستہ بتا رہا ہے، اور راستہ بتا کر یہ بھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے مانگو گے تو میں رحمت کروں گا، بس شرط یہ بتائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلو زندگی کے ہر مقام پر، تو پھر اللہ کی رحمت تم پہ خود بخود برسے گی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی زیادہ ہے، اس خالق کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کا اندازہ کوئی مخلوق، کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ یا کوئی اور بڑے امام تھے، 40 سال اللہ رب العالمین کی رحمت بیان فرمائی، صرف رحمت الہی، 40 سال کم و بیش۔
اب 40 سال ایک موضوع بیان ہو تو سننے والے بھی تھک جاتے ہیں اور کہنے والا بھی یقیناً بحیثیت انسان. تو 40 سال کے بعد موضوع بدلا اور اللہ کے غضب کو بیان کرنا شروع کیا. تو اللہ رب العالمین کی تجلی کی زیارت خواب میں ہوئی اور کہا کہ میرے بندے کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی کہ تو نے میری رحمت کا بیان چھوڑ کے میرے غضب کا بیان شروع کر دیا؟ اٹھے گھبرائے اور دوبارہ اللہ کی رحمت کا بیان لوگوں کے سامنے شروع کر دی. کتنی وسیع رحمت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک گائے، ایک جانور، گائے بچہ پاس کھڑا ہے تو گائے کبھی بھی اپنے بچے پہ اپنا پاؤں نہیں آنے دے گی. تو فرمایا کہ یہ جو ماں گائے ہے، جو جانور ہے بے زبان، اگر یہ بھی اپنے بچے پر اپنا پاؤں نہیں آنے دیتا تو صرف اللہ کی رحمت کا اثر ہے. اس رب کی رحمت ہے، اتنی وسیع رحمت ہے. رحمت بہت وسیع ہے لیکن رحمت کو لینے کا راستہ قرآن نے ایک بتایا ہے، وہ ہے اطیعوا اللہ و رسول، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. اور حکم دیا کہ تمہارے اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور زندگی کے جتنے تمہارے معاملات ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، زندگی کے جتنے اختلافات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے وہ خاندانی ہیں، زندگی کے جتنے تمہارے آپس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات سے نکلنے کا راستہ قرآن بیان کرتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو. من مانی مت کرو، دنیا کے نظام کے پیچھے مت چلو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم صحیح معنی میں اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہو. ذالک خیر، یہی سب سے بہترین بات ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے ان تنازعات کو، اپنے ان جھگڑوں کو پیش کر دیا جائے، اور جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے مل جائے، بغیر لیت و لعل کے، بغیر قیل و قال کے، بغیر اس میں لاجکس کی رٹ لگائے، اس میں تاویلات کو ڈھونڈے، صدق دل سے آمنا وسلمنا سمعنا واطعنا، جو حکم ہے سر آنکھوں پر ہے، تسلیم کر کے مان لیا جائے. قرآن یہ بیان کرتا سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے. اور فرمایا، عجیب آیت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ رب العالمین اپنی قسم اٹھا رہا ہے. یہ قرآن کا اسلوب اور فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، قرآن نے قسمیں اٹھائیں، خالق نے بات یقین دہانی کروانے کے لیے قسمیں قرآن میں اٹھائی ہیں. کہیں سورج کی قسم، کہیں سورج کی روشنی کی، کہیں چاند کی، کہیں چاند کی چاندنی کی، کہیں ہواؤں کی، کہیں دریاؤں کی، کہیں فضاؤں کی، کہیں آسمانوں کی، کہیں زمینوں کی. پروردگار عالم اپنے بندوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں رب دیکھو قسم اٹھا رہا ہوں. یہ ساری قسمیں چھوٹی ہیں. قرآن میں اللہ نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں وہ سب قسمیں چھوٹی ہیں. قرآن کی سب سے بڑی قسم وہ ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے. اللہ رب العالمین کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ ایک تو دو باتیں، دو نکات ہیں. ایک تو اللہ نے اپنی قسم اٹھائی اور یہ نہیں کہا کہ مجھے میری قسم ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ملاحظہ فرمائیے. اے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. کیا محبت ہے، کیا قرب ہے. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لایا ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کی نبوت اور رسالت یہ دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لو گے، آپ کی زندگی کردار کو سمجھ لو گے تو تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی. اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اے میرے حبیب وہ آپ کی ذات اقدس سے فیصلہ نہ لے لیں اپنے معاملات اور اپنے جھگڑوں کے اندر.
یعنی آپ کی پیروی نہیں کریں گے تو تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان سے فیصلہ لیا، ان کی اتباع کر لی، عمل تو ہو گیا، لیکن عمل ہونے کے بعد، اتباع کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اطاعت رسول کا معیار دیکھیے۔ معیار کیا ہے؟ ایک معیار میرا اور آپ کا اور انسانوں کا ہے، ایک معیار اللہ رب العالمین کا ہے کہ رب جیسی اتباع اپنے نبی کی کروانا چاہتا ہے، وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار یہ ہے کہ صرف اتباع نہیں کرنی، صرف ابھی تو اتباع کا درجہ بھی بہت اوپر ہے، لیکن اگر وہ درجہ مل بھی جائے، اتباع کر بھی لی، تو رب کہتا ہے اتباع کرنے کے بعد میرے نبی کی سنت کو تم نے زندہ کیا، اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی، اپنے کاروبار میں حلال کو لے کر آئے، جھوٹ کو چھوڑا، غلطی ہو گئی اوروں کو راضی کرنے کے لیے معافی تم نے مانگ لی، اپنی عزت نفس کچل ڈالی، حقوق زندگی بھر ادا کرتے رہے اور سب کچھ کیا۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہر کام کرنے کے بعد ذرا اپنے دل پر ایک نظر ڈال لینا، صرف اتباع کافی نہیں ہے، بلکہ اتباع کے بعد دلی خوشی بھی شرط ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سنت پہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن مجبور ہو کے کر رہے ہیں، خدا نخواستہ۔ کہیں ایسا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے عمل تو ہو رہا ہے لیکن دل اندر سے تڑپ رہا ہے کہ نہیں یہ کیا خدا نخواستہ، کیا مشکل ہے، کیا قدغن ہے کہ نیند چھوڑنی پڑتی ہے نماز کے لیے، سچ بولنا پڑتا ہے، نقصان کروانا پڑتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ دل تمہارا کیا کہتا ہے؟ خالق کہتا ہے میری بارگاہ میں اتباع کا معیار یہ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ نبی کی اتباع کرنے کے بعد اپنے دل میں کوئی ملامت محسوس نہ کریں، اپنے دل میں کوئی افسوس نہ کریں، دل سے دل مطمئن ہو، دل خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ہاں اپنا نقصان کیا، سب کچھ داؤ پہ لگایا لیکن اللہ کے نبی کی اتباع کر لی ہے، آپ کی پیروی کر لی ہے، دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہو اسے دل سے مانا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے نبی کے سپرد کر دیں، اپنی کوئی رائے نہیں، کوئی مرضی نہیں۔ آج دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عقلی فتنہ ہے کہ جو چیز جس کی لاجک یا حکمت سمجھ آئے گی اس پہ عمل کروں گا، اور جس کی لاجک سمجھ نہیں آئے گی عمل نہیں کروں گا۔ ذہنی ارتداد کی بنیاد یہیں سے شروع ہوگی۔ دنیا ایک کفر کسی مسلمان کو گمراہ کرنا چاہے گی تو آج کے دور کا فتنہ اور بیانیہ لاجکس کا ہے۔ اسلام لاجکس کے منع نہیں کرتا، کسی چیز کی حکمت سمجھانے پہ منع نہیں، بلکہ اسلام کا ہمارا دین تو سب سے زیادہ چیزوں کی حکمتوں سے پردہ اٹھاتا ہے، ہر حکم بھی دیتا ہے، حکم کے فائدے بھی بیان کرتا ہے، اس حکم کی حکمتیں بھی سمجھاتا ہے۔ مقاصد شریعت کا ایک پورا موضوع ہے، دین منع نہیں کرتا، لیکن اس جائز سوچ کا ناجائز استعمال، وہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق کی ارید بہ الباطل، کہ بات ٹھیک ہے لیکن استعمال غلط ہے، قانون ٹھیک ہے ناموس رسالت کا، قانون ٹھیک ہے چور کی سزا کا، قانون ٹھیک ہے ظالم کو سزا دینے کا، لیکن دنیا استعمال غلط کرے تو اس سے قانون تو نہیں برا ہوگا، قانون تو ٹھیک ہے، تو قانون تو ٹھیک ہے کہ دین کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اندھے گونگے بہرے ہو کر قرآن کہتا ہے ایمان والے عمل نہیں کرتے، سمجھتے ہیں، سمجھ کے مان کے عمل کرتے ہیں، لیکن خرابی کہاں پیدا ہوگی؟ خرابی وہاں پیدا ہوگی جب انسان حکمت کے لیے یہ شرط لگائے کہ مجھے اگر سمجھ میں حکمت آئے گی تو عمل کروں گا، اگر حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل نہیں کروں گا۔ یہ سوچ اتباع رسول کے متصادم اور مخالف ہے۔ خالق کہتا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے نبی کے حکم کے سپرد کر دو۔ یعنی مطلب کیا نکلا کہ تمہیں دین کے کسی حکم کا، کسی سنت نبوی کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مقصد سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی عمل کرنا ہے۔ یہ ہے وہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ سمجھ میں آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے
محبت کے جہاں میں، عشق کی دنیا میں، ادب کے عالم میں اگر غور کریں تو اصل امتحان مومن کی محبت کا وہاں ہوگا جہاں اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی اور پھر بھی وہ عمل کر رہا ہے۔ دین کے بہت سے احکامات ہیں، یہ ایک گلاس یہاں پڑا ہے، اس گلاس میں کہا جائے کہ 10,000 گیلن پانی ڈال دیں تو دنیا ہنسے گی کہ یہ کیا بات ہے، چھوٹا سا ظرف ہے اور کہا جا رہا ہے پورا دریا اس میں انڈیل دو۔ انسان کی عقل اور دماغ اگرچہ بہت بڑی طاقتور چیز ہے، دنیا کی آج ساری دریافتیں، ساری سائنسی ترقیاں اللہ کی اسی کرشمے کی جو ہے وہ آج اس کے سبب سے وہ ہیں، لیکن انسان کا دماغ پھر بھی ایک چھوٹا سا ظرف ہے۔ انسان کہے کہ میری عقل میں دین کے احکامات کی ساری حکمتیں سما جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کہے کہ مجھے عمل سے پہلے اس کی حکمت سمجھاؤ، یہ تو ایسے ہی ہے۔ اگر ایک مریض بیماری سے تڑپ رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے دوائی لکھ دیجئے، انہوں نے دوائی لکھ دی، لیکن وہ کہے گا کہ میں دوائی تو تب کھاؤں گا جب آپ مجھے اس ساری بات کی پوری تفصیل سمجھائیں گے، یہ دوائی بنی کیسے ہے، کیوں بنی ہے، یہ کیسے میرے جسم پہ عمل کرے گی۔ کوئی بڑے سے بڑا نادان مریض بھی ایسی حالت میں ان سے اس کی حکمت نہیں پوچھے گا، وہ کہے گا مجھے انجیکشن لگاؤ، مجھے دوائی دو، میری طبیعت ٹھیک ہو، میری پریشانی دور ہو، میری تکلیف کا خاتمہ ہو، میں راحت سے سانس لے سکوں۔ آج انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت بے حال ہے اللہ کے نبی کی اتباع چھوڑنے کی وجہ سے۔ سارے مسائل کی بنیاد اتباع رسول سے کنارہ کشی ہے انسانیت کے لیے، اور انسانیت کو لوجک کا سبق پڑھا دیا جائے، اس سے بڑا ظلم انسانیت پر کیا ہوگا جو انسانیت کے نام پر ہی آج کھیلا جا رہا ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اسلام نے حکمت تلاشنے سے منع نہیں کیا، لیکن حکمت کے سمجھ کو، حکمت تک ادراک کو دین کی شرط قرار دے دینا، یہ اس دور کا فتنہ ہے اور اتباع رسول کے منافی ہے۔ خالق نے فرمایا اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، اور فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے گھر ایسی جگہ بناؤں ہمسائے اچھے ہوں، سوسائٹی کے لوگ اچھے ہوں، ایسی جگہ بچوں کو سکول میں داخل کروں کہ بچے کلاس روم میں جو آئیں وہ اچھے ماحول سے آئے ہوں، دوست ایسا بنے جو اچھا ہو، کاروبار میں پارٹنر وہ بنایا جائے جو اچھا انسان ہو۔ انسان دنیا میں اچھی کمپنی اور رفاقت چاہتا ہے۔ یہ دنیا چند دن کا کھیل ہے، کسی وقت بھی بیٹھے بیٹھے ہی چلتے چلتے سانس رک جائے، کون اس سانس کو بحال کرے گا؟ دنیا قسمیں اٹھائے گی، نہیں ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، ابھی 2 منٹ پہلے تو فون پہ ہنس کے بات کر رہے تھے۔ دنیا قسم اٹھائے گی نہیں، لیکن جب میت سامنے آئے گی انسان کی آنکھیں حیران و پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ اس چیز کا نام زندگی ہے۔ دنیا میں انسان اچھی کمپنی چاہتا ہے، عارضی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے آخرت کی اچھی کمپنی چاہتے ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں ہمسائے اچھے مل جائیں، اور کتنے اچھے ملیں، جو اللہ کے سب سے مقرب ہوں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ اتنے اچھے کون ہوں گے؟ آخرت کی اچھی کمپنی، اچھی ہمسائیگی، اچھے پڑوس کے لیے میں اور آپ ہمیشہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، وہ اچھے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اچھی کمپنی کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی جس شخص نے، تو آخرت میں یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ صدیقین سچے ہیں، وہ شہداء راہ خدا میں گردنیں کٹوانے والے شہداء ہیں، اور اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں۔ یہ بہترین رفاقت آخرت میں جو شخص ہمیشہ کی زندگی کے لیے چاہتا ہے، خالق نے شرط ایک بتائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کے چلنا۔
اسی طرح فرمایا کہ ہدایت حضور کی اطاعت سے وابستہ ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں صحیح راستہ ملے گا۔ ہم نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، یہ بنیادی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، نماز کی بنیادی دعا ہے۔ اب یہ دعا نماز میں تو مانگ لی، لیکن جب نماز پڑھ کر گئے اپنی دکان پر، اپنے آفس میں، اپنے ادارے میں، اپنی کھیت میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس، کسی غمی خوشی کے اندر، کسی دوستی جھگڑے کے اندر، دعا تو یہ مانگی کہ یا اللہ جب مسجد سے باہر نکلوں تو میں صحیح راستے پہ چلتا رہوں، گناہ سے بچوں، نافرمانی سے بچوں، لیکن دعا مانگنے کے بعد انسان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں صحیح راستے پہ نہ چل سکوں، ہدایت کو چھوڑ کر کہیں شیطان، کہیں نفس، کہیں معاشرہ، کہیں مجبوری، کہیں بہانے، دعا تو مانگی یا اللہ ہدایت کے راستے پہ چلا۔ اب اگر ایک انسان صدق دل سے اس دعا میں سچا ہے، ہم اپنا موازنہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم نماز میں یہ دعا مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اب ہم اپنی اس دعا میں دل سے بھی رضامند ہیں یا نہیں ہیں، سچے اس دعا میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ فیصلہ بڑا آسان اللہ نے کر دیا کہ اگر تم اس دعا میں سچے ہو تو پھر اس دعا مانگنے کے بعد اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے رہنا، جتنی تم سے ہو سکے، فمستطعتم، جتنی تم کر سکو، جتنا جہاں تک پوری کوشش لگاؤ۔ اگر تم حضور کی اتباع کی کوشش کرو گے تو بازبانیں دیگر، بالفاظ دیگر تم اپنی اس دعا میں سچے ہو، کیونکہ ہدایت ملنے کے لیے شرط ہے وَإِن تُطِيعُوهُ، حضور کی اطاعت کرنا۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسول امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم عطا فرما دیں، پھر بھی وہ کوئی اور راستہ تلاش کرنے کا اختیار مانگیں تو یہ کسی بندہ مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ پھر بھی کہیں کہ نہیں نہیں اللہ رسول کا حکم تو یہ ہے لیکن مجھے کوئی اور حل بتاؤ، کسی مومن بندے مرد عورت کے لیے یہ بات روا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ دور کی بڑی کھلی گمراہی کے گڑھے میں جا گرے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، کہ جس نے اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر، ناتا توڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لیا، اب یہ تو واضح گمراہی ہے، چاہے دنیا اس کو روشن خیالی کا نام دے، چاہے دنیا اس کو نئی تہذیب کا نام دے، چاہے دنیا اس کو ترقی کی راہ کا راستہ قرار دے، جو مرضی قرار دے، لیکن خالق قرار دیتا ہے کہ یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی مراد پائی، فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی کیا ہے؟ آج انسان دنیا میں ہر چیز میں بڑا فائدہ تلاش کرتا ہے، ہر چیز میں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے آخرت کا بھی بڑا فائدہ تلاش کر لیجئے، اور آخرت کی بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رسول کی دنیا میں اطاعت کر لینا، یہ آخرت کی بڑی کامیابی ہے۔ اور بڑی کامیابی سے مراد صرف دنیا کی نہیں، صرف آخرت کی نہیں، بلکہ دو جہاں کی کامیابی ہے۔ اگر ایک کی بھی ناکامی ہے تو وہ بڑی کامیابی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنا یہ آخرت میں بڑی کامیابی ملنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ فتح کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ ایسے خوش نصیبوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے ساتھ ساتھ نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت کا ایک منظر قرآن نے پیش کیا، نہریں، اور قرآن پاک کی آیات سے ہی یہ 4 بڑی نہریں، ان کا ثبوت قرآن میں ہے۔ 4 صاف شفاف پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور خالص پاکیزہ مہر لگی ہوئی شراب کی نہر ہے۔ دنیا کی گندی ناپاک سڑی ہوئی ایمان لیوا اور جان لیوا شراب نہیں، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت سے بنی ہوئی پاکیزہ شراب۔ یہ 4 نہریں ہیں۔ اب ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شفاعت کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، جنت کے حسین منظر انسان ذہن میں لائے، وہاں کے باغات ہیں،
وہاں کی نعمتیں ہیں، جوانی ایسی ہے کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت ایسی ہے کہ کبھی بیماری کا کوئی خدشہ نہیں دماغ میں آئے گا، خوشی ایسی ہے کہ غم ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جائیں گے، اور کامیابی ایسی ہے کہ ناکامی کا کوئی دھڑکا کبھی انسان کو محسوس نہیں ہوگا، اور زندگی ایسی ہے کہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ جنتی چلا جا رہا ہے اپنے باغات کے سائے میں، پھلوں اور پھولوں کے سائے میں، اور کہیں صاف پانی کی نہریں ہیں، کہیں شہد کی نہر ہے، کہیں شراب کی نہر ہے، کہیں پاکیزہ صاف ستھرے دودھ کی نہر ہے۔ یہ اللہ بندوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ اگر یہ نعمتیں چاہیے تو راستہ صرف ایک ہے، اور راستہ ہے اللہ کے نبی کی اطاعت میں زندگی گزارنا۔ قرآن پاک کی ایسی سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں جن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہی، حضور کی غلامی ہی، اور حضور کے حکم پر چلنا ہی، آپ کے کہنے کو ماننا ہی اصل میں وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور آخری آیت قرآن پاک کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ہمیں کامل اتباع کا حکم دیا، فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اصل اطاعت یہ ہے کہ حضور جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اگر ایک انسان حکم پہ عمل تو کرتا ہے کہ یہ کام کرنے والے ہیں، فرائض ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ ہیں، لیکن حرام سے، تنزیہی سے، مکروہ تحریمی سے نہیں بچتا، تو یہ نامکمل اطاعت ہے۔ کامل اطاعت یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا اسے مانا جائے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے باز آیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنی اطاعت کے بارے میں کیا فرمایا، انشاءاللہ ہم سنیں گے آئندہ نشست میں، اور پھر امت نے کیسے عمل کیا، صحابہ کرام نے حضور کی اطاعت کیسے دنیا کو کر کے دکھائی، تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی اطاعت نبوی صحیح معنی میں نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔